ماحول بنا جناب ابو ذر غفاری کے خلاف. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. اس وقت امیر المومنین کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا, شیر خدا کے سامنے کلام کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی. کیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو خاموشی اختیار کر دیں, جا سکتے ہیں ابو ذر تم جا سکتے ہو. ایک مرتبہ اشارہ کیا, چلے گئے جناب ابو ذر. لیکن ایک مرتبہ کرفیو لگا, اسلام میں سب سے پہلے کرفیو وہیں لگا, اور کہا کہ ابو ذر کو ملک سے شہر سے نکال دیا جائے, ربضہ واپس بھیج دیا جائے. ربضہ کے رہنے والے تھے, کا سب کچھ نکال کے سامان باہر پھینک دو, ان کے گھر کے جانور پرندے تک باہر نکال دو. زوجہ کے ساتھ ایک بچی تھی اور ایک بیٹا, بیٹے کا نام تھا زر اور جناب ابو ذر کا نام تھا جندب ابن جنادہ. جندب نام تھا, جندب ابن جنادہ نام تھا جناب ابو ذر کا. باہر نکلے, بیٹا زر ہے, کرفیو کوئی نہیں مل سکتا. جب سب پہ پابندی لگ گئی تو امیر المومنین تشریف لائے. نہج البلاغہ کا خطبہ موجود ہے, مولا تشریف لائے جناب ابو ذر کو وداع کرنے کے لیے. ساتھ میں امام حسن حسین آئے, حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آئے, جناب عقیل آئے. یہ 5 ہستیاں آئیں. آنے کے بعد جناب امیر المومنین نے جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا, پیار کیا. کہا ابو ذر, اور سو خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر, کہا ابو ذر تمہارا قیام حق کے لیے تھا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو حق کے لیے قیام کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ, اجر بہت زیادہ. خطبہ موجود ہے. جناب ابو ذر بے انتہا روئے چلے جا رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں. جب مولا کا خطبہ تمام ہوا, کہا مولا مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے, اور جو کچھ میں نے قربانی آپ کے لیے دی, مجھے اس کے بعد جو مصائب آ رہے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ آپ سے جدا ہو رہا ہوں. یہ ہے عشق, یہ ہے مودت. آپ کے فراق کا, آپ کی جدائی کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. جناب ابو ذر کہا کہ ابو ذر صبر کرو, بس کچھ دیر باقی ہے, تم ان قریب رسول خدا سے جا کے ملحق ہو جاؤ گے, پیغمبر اسلام تمہارا استقبال کریں گے. جناب ابو ذر غفاری چلے گئے, ربضہ میں واپس چلے گئے. ساتھ میں زوجہ ہیں, ایک بیٹا ہے. بیٹے نے کہا بابا جوان جب بیٹا موجود ہو تو پھر بوڑھا باپ کام نہیں کیا کرتا. ربضہ میں پانی کی قلت تھی, آہستہ آہستہ جانور مرنے لگے, کیونکہ پانی اتنا ہوتا نہیں تھا کہ جانور پئیں. بیٹا کھیتی باڑی خود سے کرتا تھا. آہستہ آہستہ جب بیٹا بہت زیادہ کمزور ہو گیا, ایک دن بیٹے کا دم نکل گیا. اب بیٹے کا غم برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا دل چاہیے, کسی لیلا کا کلیجہ چاہیے, کسی زینب کبریٰ کا دل چاہیے. جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہو سکا. جناب ابو ذر کی زوجہ روتی رہتی تھی اور ایک جملہ دہراتی رہتی تھی, بیٹا جاننے کے دن ہمارے تھے, چلے تم گئے. یہ کہتی رہتی تھی کہ ایک دن خود جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی ان کا انتقال ہو گیا. جناب ابو ذر نے ایک جملہ کا, معصوم فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے خداوند متعال نے جناب ابو ذر کے بیٹے کی مغفرت کر دی. کیا جملہ کہا؟ جب بیٹے کو دفنایا نا جناب ابو ذر نے, تو قبر پہ آ کے بیٹھے اور ایک جملہ کہا پروردگارا اس کے کچھ حق تیرے پہ تھے, کچھ میرے پہ تھے. اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے, کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے. پروردگارا اس نے انسان سا کوتاہیاں کی ہیں, تیرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہوں گی, میرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہیں. پروردگارا میں مخلوق ہوں, میں نے اپنے حق معاف کر دیے. بہت بڑا جملہ ہے. پروردگارا میں مخلوق ہوں, میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے, تو خالق ہے, تو بھی معاف کر دے. یہ جناب ابو ذر, یہ اتنے تربیت کا اتنا یہ مقام ہے, معصوم نہیں ہے, یہ رتبہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مقام. ایک مرتبہ جناب ابو ذر کا جملہ تھا, معصوم فرماتے ہیں کہا کہ اللہ نے اس ایک جملے کی وجہ سے بیٹے کی مغفرت کر دی. کوئی سوال, کوئی پرسش نہیں, کچھ نہیں. ایک باپ نے اتنا پیارا جملہ کہا. اب زوجہ کا انتقال ہوا, جناب ابو ذر نے دفنا دیا. بیٹی چھوٹی تھی. ایک دن آیا کہ دیکھا کہ باپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے. کہا بابا جان یہ آپ نے کیا عالم بنا رکھا ہے, آپ سے تو چلا پھرا بھی نہیں جاتا صحیح طرح سے, کیا بنے گا؟ بابا میں تو بچی ہوں, میں آپ کو دفنا نہیں پاؤں گی. بابا یہاں کیا عالم ہے, میں کہاں جاؤں گی, کیا ہوگا؟ کہا بیٹی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آؤ چلو میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں. جب چلنے لگے, کچھ دور چلے تھے, جناب ابو ذر گر گئے. بس گرنا تھا. بچی, ایک بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. جناب ابراہیم نے کہا تھا پروردگارا ایک چیز کی زندگی میں کمی محسوس ہو رہی ہے, سب کچھ ہے لیکن ایک بیٹی نہیں ہے. کہا پروردگارا باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. جس طرح سے بیٹی تڑپ کے روتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی باپ دنیا سے گیا ہے. پروردگارا میری بیٹی نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا میری بیٹی نہیں ہے, میں کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے یہ جملے. جناب ابو ذر کی بیٹی نے کہا کہ بابا کس طرح سے؟ کہا بیٹی ہمت کرنا, صرف ایک کام, مجھ سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا, حبیب خدا نے وعدہ کیا تھا, ابو ذر کوفے کے جو سب سے اچھے مومنین ہوں گے وہ تیرا غسل و کفن کریں گے. بیٹی بس ایک ہمت کرنا, یہاں سے اٹھ کے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا اس راستے میں بیٹھ جانا, قافلے کے روک کے کہنا, کہا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا.
بے گور و کفن ہے، کسی نے غسل و کفن نہیں دیا، بس صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے یہ کہہ دینا بیٹی۔ جناب ابو ذر کچھ دیر میں آنکھیں پتلیاں چڑھنے لگی، آنکھیں بند ہو گئیں، بیٹی بہت روئی، بہت تڑپی، باپ پہ بڑی فریاد کی، پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد اٹھی، آگے بڑھی، جہاں سے کاروان جاتے تھے، قافلے گزرتے تھے، وہاں پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ ایک قافلہ آتا دیکھا کہ رک جاؤ قافلے والو، یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے۔ قافلے میں حضرت مالک اشتر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابی تھے، اصحاب تھے، امیر المومنین کے صحاب میں سے تھے، اترے، کہا رہے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، کسی نے غسل و کفن نہیں دیا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ سب میں لڑائی ہونے لگی، اس نے کہا میں غسل دوں گا، نہیں میں غسل دوں گا، کوئی کہتا تھا میں کفن دوں گا۔ سب نے کہا اہتمام کرتے ہیں، کفن مالک اشتر سے خرید لیتے ہیں، کفن دیا، اہتمام کیا، دفنا دیا، کہا بچی آؤ تمہیں مدینے پہنچا دیتے ہیں، امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں گے بچی کو، انگلی پکڑ کے بچی کو لے کے آ گئے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، اس بچی کو ہٹا کے ایک اور بچی کو بٹھا دیجیے، ایک 4 برس کی بچی کو اور لائیے، وہ بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی ہو، وہ بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی ہو اور کہہ رہی ہو صحابی رسول نہیں، نواسہ رسول کا لاشا پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔